بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حضرات گرامی قدر، آج میں آپ کی خدمت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے اوپر جو انعام کی، اللہ کی رحمتوں کی اور اس کے کرم نوازیوں کی جو بارشیں ہوئی ہیں وہ کیسے ہوئی ہیں، اور مجھے یہ فیض کیسے ملا ہے، اور مجھے اللہ رب العزت نے یہاں تک اگر پہنچایا ہے تو کن کی نگاہوں کی وجہ سے پہنچا ہے۔ پاکستان میں خصوصاً پنجاب کی سرزمین کے اوپر جھنگ ایک شہر ہے، اور اس جھنگ شہر کے اندر اس کے آبائی حلقے میں شور کوٹ ایک بستی ہے، اور وہ بڑا خوبصورت شہر ہے۔ اس شہر میں حضرت قبلہ اور کعبہ حافظ بایزید رحمۃ اللہ علیہ آپ کی آمد ہوئی، اور ان کی اہلیہ محترمہ، ان کا نام حضرت بی بی راستی ہے۔ ان کے گھر میں اس ولایت کے مرکز میں تاجدار ولایت حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ 1039 ہجری میں آپ کی آمد ہوئی۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ کے والد حافظ قرآن تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ نیک اور صالحہ پارسائک عورت تھی، اور آپ کا جو تعلق ہے وہ آوان قبیلے سے ہے، اور آوان قبیلہ جو ہے وہ حضرت مولا کائنات کی اولاد کہلاتا ہے، یعنی علوی ہے۔ آپ کے جو بزرگ تھے وہ حجاز مقدس سے ہجرت کر کے افغانستان میں آئے، اور افغانستان کے اندر آپ کے بزرگوں نے 200 سال تک حکمرانی کی۔ 200 سال تک افغانستان میں حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے بزرگوار جو تھے وہ حکمرانی کرتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ آپ کے والد محترم حافظ محمد بازید رحمۃ اللہ علیہ جو افغانستان سے ہجرت کرتے ہوئے ضلع خوشاب کے اندر انگا ایک گاؤں میں وہاں تشریف لائے، اور وہاں سے ہجرت کرتے ہوئے شورکوٹ آ گئے۔ شورکوٹ ضلع جھنگ کے اندر ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن اپنے والدہ محترمہ اور والد محترم سے کچھ علوم حاصل کیے۔ آپ کسی مدرسے میں یا کسی مسجد میں پڑھنے نہیں گئے تھے۔ آپ کو جو کچھ ملا ہے کرم الہی کے بعد، رسول اللہ کی محبت کے صدقے اور حضرت غوث پاک کے صدقے، آپ کے والدین کی نگاہ سے یہ سب کچھ آپ کو ملا۔ آپ سفر کرتے ہوئے دہلی کے اندر پہنچے، اور دہلی کیوں پہنچے کہ والدہ ماجدہ کا حکم تھا۔ اس سے قبل حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ شور کوٹ کے ٹبوں پر سفر کر رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ اچانک ایک گھوڑا سوار آیا، اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو کیا حکم کرتا ہے کہ آپ میرے گھوڑے پر سوار ہو جائیں۔ آپ نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سوار ہو گئے، تو پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ تیرا بابا علی ہوں، حضرت علی علیہ السلام ہوں۔ پوچھا کہ کہاں لے کر جانا ہے؟ کہا کہ دربار محمدیہ میں لے کر جانا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب حضور کے دربار میں پیش کیا گیا تو میری آنکھیں جو تھی نم تھی، آنسو جاری تھے، اور میں پریشان تھا، اپنی قسمت کے اوپر رو رہا تھا، اور سوچ رہا تھا کہ اے سلطان باہو، کہاں تیری قسمت، کتے میرا علی، کتے تیری صلاح، اوستاخ اکھیاں کتے جا لڑیاں، کہاں میں اور کہاں تاجدار انبیاء۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کے دربار میں پہنچا، حضور کے چاروں یار موجود تھے، حسنین کریمین حضور کے گود میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آقا علیہ السلام اٹھے اور مجھے سینے سے لگایا اور مجھے بیعت کیا۔ پھر آپ فرماتے کہ مولا کائنات نے مجھے بیعت کیا، حسنین کریمین نے بیعت کیا، سرکار بی بی فاطمہ الزہرا نے توجہ فرمائی، اور توجہ فرمانے کے بعد حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے اپنے سینے سے لگایا۔ آپ کہتے ہیں کہ جب حضور نے اپنے سینے سے لگایا تو 14 جہان جو تھے وہ روشن ہو گئے،
اور میری آنکھیں جو تھے وہ آنسو ان میں جاری تھے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو میری حضور سے بیعت تھی، آپ نے اس کے بعد، آپ قادری تو تھے ہی تھے، لیکن سروری آپ کا سلسلہ ہے۔ سروری اس لیے کہتے ہیں کہ حضور کے نام سے حضور کے ساتھ آپ نے بیعت کی تھی۔ اور میں ایک روایت میں یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ آپ کو غوث پاک سے بڑی عقیدت تھی۔ پھر سفر کرتے کرتے دربار غوثیہ میں پہنچے۔ حضرت سیدنا غوث العظم پیروں کے پیر روشن ضمیر کی خدمت میں کیا کہتے ہیں کہ سن فریاد اج پیراں دے پیراں تے میری عرض سنی کنتر کے، ویڑا اڑیا وچ کپڑاں جتے مچ نہ بہندے ڈر کے، اور شاہ جلانی محبوب سبحانی اج خبر لیو چٹ کر کے تے پیر جنہ دا میراں باہو اج کنڈی لگتے تر کے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سرکار غوث پاک کے دربار میں کم و پیش 6 ماہ رہے، بعضوں نے زیادہ بھی لکھا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی توجہ فرمائی، ایسی نگاہ فرمائی کہ آپ کا جو قلب تھا وہ ذکر الہی سے چالو ہو گیا تھا۔ اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کسی مدرسے کے فارغ نہیں تھے، نہ کسی مسجد سے فارغ تھے۔ آپ کو جو کچھ ملا اللہ اس کے رسول کے بعد، پنتن پاک کے بعد، اپنے مرشد کامل اور سرکار غوث پاک کی نگاہ کی وجہ سے ملا تھا۔ اور آج بھی پوری دنیا کے اندر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار موجود ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو اہل بیت سے بھی بڑا پیار تھا کہ آپ 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک آپ حضرت امام حسین کا عرس مناتے، امام حسن کا تذکرہ کرتے، مولا علی کا ذکر کرتے، سرکار بی بی فاطمہ الزہرا کا ذکر کرتے، کالی کملی والے کا ذکر کرتے۔ جو ہم محرم شریف کے اندر سلطان باہو کے آستانے پر عرس ہوتا ہے، وہ عرس آپ کے وصال کا نہیں ہے، وہ عرس جو ہے اولاد علی کا جشن ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن اور حسین کا تذکرے کا جشن ہے۔ آپ اس قدر محبت کرتے تھے کہ 10 دن تک مجلس امام حسین ہوتی، ہمیشہ امام حسین کی مجلس کا اہتمام کرتے آپ 10 دن تک۔ اور آپ کا جو وصال تھا وہ جمادی ثانی میں تھا، پہلی جمعرات کو۔ آج بھی آپ کا عرس جو ہے پوری شایان نشان کے ساتھ جھنگ کی سرزمین پر منایا جاتا ہے۔ لیکن وہ قلندر اور شہباز لامکاں، شہباز عارفاں، اتنا بڑا وہ قلندر ہے، جنگل ہے، جہاں مرضی کوئی عرس پاک کے دوران لیٹ جائے مرید، لیکن آج تک کسی مرید کو کسی موذی جانور نے ڈسا نہیں۔ ہوتا ہے نہیں کہ سانپ نے ڈس لیا، بچھو نے ڈس لیا، کسی بھی جانور نے ڈس لیا۔ سلطان باہو کے تصرف کا یہ کمال ہے، جہاں مرضی لیٹ جائیں آپ، وہاں خدا کا کرم ہی کرم ہے آپ پر۔ اور پھر آپ کے دربار پر ایک ایسی بیری ہے، بیری کا درخت ہے، جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، وہ لوگ اس بیری کے درخت کے نیچے چلے جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر جھولیاں پھیلاتے ہیں، جن کی گود میں بیر آ کر گرتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے سلطان باہو کے صدقے ان کی گود ہری ہو جاتی ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو پہلے بتایا کہ آوان قبیلے کے سردار تھے آپ، اور آپ کے 4 بیٹے تھے۔ بس مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کی 4 بیویاں تھیں اور 8 بیٹے تھے۔ آپ کی 4 بیویاں تھیں اور 8 بیٹے تھے، اور کل عمر جو تھی وہ 63 سال آپ نے پائی، 63 سال۔ اور جب وہاں سے بیعت ہو کر آگے تو والدہ نے حکم دیا کہ بیٹا اب تم جا کر بیعت ہو جاؤ۔ کہا کہ اے میری والدہ ہے محترمہ، میں تو بیعت ہو چکا ہوں، سرکار دو عالم مولا کائنات کا، غوث پاک کا۔ فرمایا نہیں بیٹا، ظاہری بیعت بھی کرو۔ اب انہوں نے ظاہری بیعت کی، اور ظاہری بیعت کن سے کی؟ سید عبد الرحمن دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو سلسلہ قادری کے سرخیل تھے، بہت بڑے اہل اللہ گزرے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں، آپ نے سنا ہے کہ ان کا ایک نعرہ ہے، حق باہو سچ باہو۔ ایک مقام پر آپ رسالہ روحی شریف میں فرماتے کہ طالب بیا تارسان میں روز اول باخدا، فرماتے کہ میرے دربار پر آ جا، میں تجھے پہلے دن ہی خدا سے ملا دوں گا۔ ایک تو یہ فرماتے، اور دوسرا فرماتے کہ جب میرا طالب اور میرا مرید کہتا ہے نا حق باہو، تو میں قبر سے اس کی طرف توجہ کرتا ہوں۔ جب وہ کہتا ہے نا سچ باہو، تو میں اس کی مدد کے لیے آ جاتا ہوں۔ اللہ نے اپنے بندوں کو تصرف دی ہے، طاقت دی ہے۔ جس طرح حضرت سیدنا غوث العظم نے فرمایا نا کہ نظر تو الی بلاد اللہ کا خردلۃ علی حکم اتصال، کہ میں پوری روئے زمین کو
اس طرح دیکھتا ہوں کہ جس طرح اپنی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ اور ایک مقام پر حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ میرا مرید مغرب میں ہو اور میں مشرق میں ہوں، پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے آ جاؤں گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا روضہ مبارک یہ تیسری جگہ منتقل ہوا۔ آپ کو علم ہے کہ پہلی جگہ دریا کے کنارے پانی آ گیا، آپ خواب میں ملے، وہاں سے آپ کو نکالا، دوسری جگہ دفن کیا، پھر تیسری مرتبہ اس جگہ پر آپ کو دفن کیا گیا ہے۔ لیکن سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے آج بھی پوری دنیا کے اندر ان کا جو فیض ہے الحمدللہ اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ اور سب سے بڑا جو کام آپ نے کیا ہے وہ کیا کیا ہے؟ اس میں اللہ کا ذکر ہر کتاب کے اندر، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 144 آپ کی کتابیں، لیکن ساری کتابیں مارکیٹ میں نہیں ملتی، کچھ مل جاتی ہیں۔ اس میں اللہ پر آپ نے بہت زور دیا، اور ایک مقام پر تو فرماتے ہیں کہ جو اس میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل جو ہے اس میں رب العالمین اپنی رحمت کا چراغ جلا دیتے ہیں۔ اور ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ جو اس میں اللہ کا ذکر کرتا ہے دنیا کی محتاجیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ جو اس میں اللہ کا ذکر، اللہ کا تصور کر کے کرتا ہے، جب وہ قبر میں جائے گا اللہ کے نام کے صدقے اس کی قبر کے اندر ایک چراغ چل جائے گا۔ تو آؤ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے محبت کرنے والے محبین جو ہے، اور آج بھی مجھے فخر ہے کہ مجھے جو فیض ملا ہے وہ حضرت سلطان باہو کے دربار سے ملا ہے۔ آپ بھی اس دربار عالیہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے سے فیض حاصل کریں، ان کی محبت میں شامل ہو جائیں۔ ان کے صاحبزادے شہزادہ چند سلطان، شہزادہ قمر سلطان امیر افضل، آج بھی ان کے شہزادے عامر سلطان، اکبر سلطان، چند سلطان پوری دنیا کے اندر وہ فیض تقسیم کر رہے ہیں۔ اور مجھ جیسا حقیر آدمی ان کی نگاہ کرم سے آج اللہ کا شکر ہے کہ حضور کی محبت مجھے نصیب ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت حضور سلطان باہو کے صدقے ہم سب کو اہل اللہ سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔